بے شک عوامی مینڈیٹ منتخب نمائندوں سے تحمل، بردباری اور سیاسی بالغ نظری کا تقاضا کرتا ہے، مگر لگتا ہے پاکستان میں پارلیمنٹ شور شرابہ، نازیبا جملوں کی چیخ و پکار اور غیر سنجیدگی کا گڑھ بن گئی ہے۔ آج صدر آصف علی زرداری نے اپنے دوسرے اور صدارت میں پارلیمنٹ کے پہلے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا، جس میں وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ ماضی کی طرح آج بھی پارلیمنٹ میں وہی شور و غوغا، بدمزگی کا ماحول ہر طرف چھایا رہا اور زبانی دھینگا مشتی نے ایوان کو مچھلی بازار بنائے رکھا۔ بلکہ آج تو پارلیمنٹ میں باجے بھی بج رہے تھے۔ گو زرداری گو کے نعروں پر زرداری صاحب کی معنی خیز مسکراہٹ نے پاکستانی جمہوریت کی طنزیہ عکاسی بھی کی۔ صدر آصف علی زرداری آج وفاق پاکستان کی علامت اور سربراہ ریاست ہیں۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے دوران ایسا رد عمل ان کے منصب کے شایانہ شان نہیں، مگر بدقسمتی سے صدر مملکت کے خطاب میں خلل ڈالنا شاید ہماری پارلیمانی تاریخ اور روایت ہے۔ ماضی میں صدر آصف علی زرداری کے علاوہ نون لیگ کے مرحوم ممنون حسین اور پی ٹی آئی کے ڈاکٹر عارف علوی بھی بطور صدر مملکت پارلیمنٹ کے اس ہجانی رویے کو برداشت کر چکے ہیں۔ جو مناظر ہم نے آج دیکھے، اس سے پہلے ہم بار بار دیکھتے رہے ہیں۔ ہلڑ بازی کے اس ماحول کی وجہ سے ہی شاید چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت سے احتراز کیا۔ خبریں ہیں کہ چیف جسٹس کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آنے کی دعوت دی گئی تھی، لیکن انہوں نے شرکت سے معذرت کی۔ نہ جانے ہمارے سیاستدان کب سبق سیکھیں گے اور کب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پارلیمنٹ میں اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ دیکھنے کو ملے گا۔ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ آج صدر آصف علی زرداری نے تمام سیاسی قوتوں کو اپنے بیانیے اور ایجنڈے کو ملک پر قربان کر کے قومی مفاہمت کے عزم کا اظہار کیا۔ آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں نوٹ کیا گیا کہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی تو موجود تھے، لیکن نون لیگ کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈپور نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ پارلیمنٹ میں زبانی دھینگا مشتی، ہلڑ بازی کی اس روایت سے ہم چلتے ہیں آج کے دوسرے اہم موضوع کی جانب، جو کہ پچھلے کئی دنوں سے خبروں کی زینت بنا ہوا ہے، اور وہ ہے فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ۔ فیض آباد دھرنا کمیشن کی انکوائری رپورٹ نے الزامات اور اعترافات کا ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ رپورٹ سے منسوب راز و نیاز کے قصے اور ایسے تہلکہ خیز انکشافات بمیں گواہان سامنے آ رہے ہیں جنہوں نے 7 سال سے جاری نون لیگی بیانیہ بدل دیا ہے۔ نون لیگ پچھلے 7 سال سے فیض آباد دھرنے کو اپنی حکومت کمزور کرنے کی سازش کا الزام لگاتی رہی ہے، اور اب بھی نون لیگ کے وفاقی وزراء فیض آباد دھرنے سے جڑے واقعات اور راز و نیاز کی باتیں میڈیا میں چارج شیٹ کی طرح پیش کر رہے ہیں۔ آج سابق وزیر داخلہ احسن اقبال نے اپنا بیان جاری کیا ہے، جس میں تحریک لبیک کے معاہدے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو بعد میں دکھایا گیا، معاہدہ پہلے کر لیا گیا ہے۔ احسن اقبال کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے معاہدے میں سابق وزیر زاہد حامد کے استعفے اور جنرل فیض حمید کا نام شامل کرنے پر اعتراض بھی کیا تھا۔ ہو سکتا ہے نون لیگی رہنماؤں کی کچھ نکات و تحفظات درست بھی ہوں، لیکن واقعتاً نون لیگی بیانیے کو اس وقت پسپائی کا سامنا ہے، کیونکہ اس کے اپنے قائدین کے بیانات کی روشنی میں فیض آباد دھرنا کمیشن نے اس وقت کی پنجاب اور وفاقی حکومت کو قصوروار ٹھہرایا ہے، انٹیلیجنس ایجنسی اور اس کے سابق چیف فیض حمید کو بری الذمہ قرار دے دیا ہے۔ گویا نون لیگ کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اس وقت احتساب کے کٹہرے میں نظر آتے ہیں۔ انکوائری کمیشن نے اپنے 24 سوالوں پر مشتمل سوال نامے میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے یہ بھی معلوم کیا تھا کہ دھرنے کے شرکاء کو واپسی پر رقم کس نے دی، تو انہوں نے جواب دیا کہ رقم کی ادائیگی وفاقی حکومت کے فنڈ سے جاری نہیں ہوئی، جبکہ ان سے خاص طور پر معلوم کیا کہ ٹی ایل پی نے فیض حمید پر اعتبار کرنے کے لیے کیوں کہا تھا، اس پر زور کیوں دیا تھا۔ تو عباسی صاحب کا جواب تھا کہ وہ اس سوال پر کوئی قیاسائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ مجموعی طور پہ اس وقت کی وفاقی حکومت اور اس وقت کے وزیر اعظم کی مجموعی پوزیشن یہ تھی کہ فیض آباد دھرنے سے نمٹنا دراصل انتظامی طور پہ اسلام آباد پولیس اور اس پنجاب پولیس کی ذمہ داری تھی۔ وہی اس سلسلے میں مکمل با اختیار ادارے تھے اور انہوں نے اس کی مینجمنٹ میں بڑا حصہ لیا، اور دوسرے معاملات میں یقیناً وفاقی حکومت اور وفاقی کابینہ نے ضرور اس میں حصہ لیا تھا۔ مگر کون نہیں جانتا کہ نون لیگ 7 سال سے یہ تاثر پھیلاتی رہی ہے کہ فیض آباد دھرنے کا سیاسی ایجنڈا اور نون لیگی حکومت کو ایک مذہبی نقطہ فکر سے لڑانا اور ووٹ بینک سے محروم کرنا تھا، جبکہ نون لیگ کا یہ دعویٰ بھی رہا ہے کہ سابقہ عسکری قیادت کی جانب سے طاقت کے استعمال سے معذرت کی وجہ سے اس کو دھرنے والوں کا مطالبہ ماننا پڑا۔
سابق ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ آصف غفور نے بھی اسی وقت ہی واضح کر دیا تھا کہ نون لیگی حکومت اور سابق وزیر اعظم کی ہدایت پر آئی ایس آئی کو اس مسئلے کو حل کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ غیر معمولی بات یہ بھی ہے کہ فیض آباد دھرنے کے روح روا مرحوم علامہ خادم رضوی نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ عسکری قیادت کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے معاہدہ ممکن ہوا تھا۔ ماضی کے بیانات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، مستقبل میں مورخ مزید حقائق کا سراغ لگائے گا، لیکن فی الحال تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بینچ کا ایک اور کڑا امتحان ہے، کیونکہ 3 سابق چیف جسٹس صاحبان جسٹس آصف سعید کھوسہ، جسٹس گلزار احمد اور جسٹس عبرات بدیال نے فیض آباد دھرنا از خود نوٹس کے فیصلے پر عمل درآمد کا کیس زیر التوا رکھا تھا، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس معاملے کو پوری قوم اور ریاست پاکستان کے ضمیر پر ایک بوجھ جان کر اس کو ترجیحی بنیاد پر سماعت کے لیے مقرر کیا، اور اس کے بعد یہ کمیشن تشکیل دیا گیا جس کی رپورٹ اب چیف جسٹس آف پاکستان کو پیش کی جا رہی ہے۔